بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1444 ہجری عاشورہ محرم کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس میں آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے آج ہم اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت آپ سے رجس، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی ناخالصی، ہر طرح کی امپیورٹی کو آپ سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اہل بیت اس طریقے سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند ایک باتیں ہیں جو عرض کروں گا۔ ایک پہلی بات، آج کی تاریخ شہید عارف الحسین الحسینی کی یوم شہادت بھی ہے۔ شہید اپنی مختصر سی زندگی
اور اس سے زیادہ مختصر سیاسی زندگی میں جو احسانات ملت تشیع پاکستان پر کر چکے ہیں وہ اصلاً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مختصر اس کے لیے جملہ یہ ہے کہ ملت تشیع پاکستان اس وقت اس شہید کے شہادت کے رزق کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے۔ لیکن ایک جملے میں چونکہ بہرحال موضوع سے انسان میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور اب ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ایک جملے میں البتہ میری حیثیت نہیں ہے لیکن ایک جملہ جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس شہید کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ یہ اپنے وجود اور اپنی شہادت سے شہید نے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں سے فرزندان انقلاب اور فرزندان امام خمینی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس زرخیزی کو آپ نے ثابت کر دیا۔ اب اگر ہم زمین کی زرخیزی کے بعد دوسرا عارف الحسینی پیدا نہ کر پائیں تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن شہید نے اپنے وجود سے کم از کم یہ ثابت کر دیا۔ ایک ریکویسٹ دوسری، آئی ایس او کے ہمارے برادران بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کیمپس لگا رہے ہیں، صرف ایک مختصر سی درخواست یہ کروں گا کہ یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے ان تمام مریضوں اور ان کے احباب، ان کے اعزاء کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت کا بیج بونے کا، کہ آپ سید الشہداء کی جانب سے سید الشہداء کے نام پر خون کا عطیہ، آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مہلک بیماریاں ہیں اور کئی پریشانیوں کے درمیان ایک اہم پریشانی ان کے خانوادے کو خون کی فراہمی ہوتی ہے۔ اگر سید الشہداء کے ماننے والے ایک بڑی تعداد میں خون دینے کے لیے ہم سب آمادہ ہیں، وہ میرے نوجوان بھی کہ جو قدیمی طریقے سے ابھی بھی اپنے طور پر جو اپنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، دیکھیں میں تو ایک طالب علم سا ہوں آدمی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم اپنے ان ماتمی نوجوانوں کی نیت میں کبھی بھی شک نہیں کرتے۔ جو مرحلہ فقہا کی جانب سے ایک مسئلہ فقہی کا ہے، اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے عزیزوں کہ کچھ چیزیں اگر دین میں کمزوری کا باعث بن رہی ہوں، یعنی دشمن وہاں سے دین کی کمزوری کے لیے استعمال کر سکے اس چیز کو، تو قرآن کا اصول، دین کا اصول یہ ہے کہ اس کو اس کے سبسٹیچیوٹ کی طرف لے جاؤ۔ اس کی بہترین مثال آغا محسن قراتی نے، کہ خدا ان کو طول عمر بابرکت عنایت کرے، انہوں نے کہا، متوجہ کیا کہ قرآن ایک مقام پر آ کر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ لفظ راعنا جو تم پیغمبر سے کہتے ہو یہ مت کہو، اس کی جگہ کہو انظرنا۔ یہ لفظ کی تبدیلی کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ راعنا کا مطلب یہ آپ ہماری مراعات کریں، ہمیں کنسیڈر کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہماری مراعات کریں۔ اب یہ پیچھے کی طرف جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن کو سنائی نہیں دیتا تھا یا جو بوڑھے تھے، وہ حضرت کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے تھے، لفظ میں کوئی خرابی نہیں، لیکن عین اسی زمانے میں یہودی اس لفظ سے ایک نیگیٹو معنی لیا کرتے تھے، اور جب یہ مسلمان صحابہ پیغمبر کو کہتے تھے تو یہ خود اور ان کے پالے ہوئے منافق حضرات درمیان میں بیٹھ کر اس لفظ سے ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مزے لیتے تھے، اس کو نیگیٹیولی استعمال، لفظ کو نیگیٹو، لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے استعمال کو جب انہوں نے غلط طریقے سے استفادہ کرنا شروع کیا تو قرآن نے حکم دیا کہ لفظ بدل دو۔ تو اگر آپ حضرت کی خدمت میں خون ہی پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نذرانہ ہے، تو اگر طریقہ بدلنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اچھا، جس کے اوپر پابندی، مثلا فرض کریں میں ماتم کرنا چاہتا تھا، مجھے فقیہ نے منع کر دیا، تو کیا میرا مولا میری نیت سے واقف نہیں ہے؟ کیا تم نے حسین علیہ السلام کو اتنا بھی نہیں پہچانا؟ حسین تو سودا ہی نیتوں کا کرتے ہیں، نیتوں کا سودا کرتے ہیں، نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ بس اگر میں خلوص نیت کے ساتھ
حاضر تھا یہ کام کرنے کے لیے، مگر فلاں مولانا صاحب نے آ کے مجھے منع کر دیا، تو اب میں مولا کے حضور یہ عذر پیش کر سکتا ہوں نا، مولا میں تو تیار تھا، انہوں نے منع کیا، اب وہ جانے اس کا مولا جانے، وہ جانے اس کا حساب کتاب جانے ہیں۔ سبسٹیچیوٹ کیا ہے؟ سبسٹیچیوٹ یہ ہے، آپ سوچیں وہ شخص جس کا بچہ، جس کی بچی، جس کا باپ، جس کی والدہ، جس کا بھائی بہن، کوئی بھی اس طرح کے خوفناک مرض کا شکار ہو اور سید الشہداء کی طرف سے اس کو خون کا فری عطیہ پہنچ جائے، اب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی زبان، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، انصاف سے بتائیے اس کے اور اس کے خانوادے کے دل پر سید الشہداء کی جان، ایک بیج آپ نے سید الشہداء کی محبت کا کسی دل میں بو دیا تو گویا آپ حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ان بچوں کا ساتھ دیں اور اس سلسلے کو کوشش کریں کہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں۔ کچھ دعاؤں کی اپیل ہے، میرے استاد یہاں موجود ہیں، انہوں نے بچپن مجھے پڑھایا ہے، ان کی صحت سلامتی اور ان کے خانوادے کی صحت سلامتی، اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کی صحت سلامتی کے لیے جتنوں نے بھی دعا کا کہا ہے، خصوصاً شہید بزرگوار کی روح کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ چند ایک منٹ آپ کے اور لوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ممبر پر میری خدمت کا سب سے بڑا جو اجر ہے وہ آپ کی طرف سے سوال کی صورت میں ملتا ہے، کم از کم میرا اپنا عقیدہ یہ ہے۔ اس سوال کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بھی، کیونکہ بہت سارے بزرگ افراد بھی یہاں پر موجود ہیں جو حتماً مجھ سے زیادہ قابل اور فاضل ہیں، یہ بس جسے کہتے ہیں کہ مولا کبھی کبھار مجھ جیسے بے بضاعتوں کو عزت دے دیتے ہیں، ورنہ یہاں پر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو حتماً مجھ سے زیادہ فاضل، قابل اور یقیناً میرے لیے بزرگوار ہیں۔ لہذا کہیں پر بھی کوئی اصلاح آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے، میں ایک انسان ہوں، بہرحال مجھ سے طالب علم ہوں، مجھ سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، حتیٰ اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں اس کو بھی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو کبھی جواب نہیں ملے گا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے امامہ کس نے پہنایا اور کس نے نہیں پہنایا۔ لہذا کوئی بھی اگر ایسا ایشو کبھی میری جانب سے ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جوان آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آغا ہمارا یہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا، جب کوئی بزرگوار آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آغا صاحب اتنے عرصے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ نے بیان کر دی۔ لہذا آپ کے سوالات کی مجھے بہت تہہ دل سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ وہ درخواست یہ ہے کہ دیکھیے، میں اپنے طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری گفتگو میں فضول الفاظ، فضول چیزیں نہ ہوں زیادہ، لہذا کوشش یہ کرتا ہوں کہ الفاظ اس طریقے سے بیان کروں کہ جو ایک ترتیب اور ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو سوال آئے ہیں خوشی بہت ہوئی ہے مجھے، لیکن ان سوالوں سے تھوڑا سا احساس یہ ہوا ہے کہ گفتگو کو تھوڑا غور سے آپ نے شاید نہیں سنا، لہذا اب اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تقریباً دوبارہ بیان کرنی پڑیں گی۔ یہ صرف درخواست کر رہا ہوں، آپ سے صرف درخواست کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری گفتگو مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے میں آپ سب سے بالکل معذرت کروں گا، لیکن میں وجہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا اگر کہیں کوئی سوال ایجاد ہو رہا ہے، میری اپنی خواہش، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا آپ کیسی مجلس، آڈینس کیسی چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا مجھے اپنے سننے والے ایک ہاتھ میں قلم اور ایک چھوٹی سی ڈائری کے ساتھ چاہیے۔ لکھیں، نوٹس بنا لیں چھوٹے چھوٹے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور گفتگو کی جو ترتیب ہے اس کو لکھیں، اور اپنے گھر جا کر اس کو مباحثہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ایجاد ہو رہا ہے تو وہ مجھ سے سوال کریں۔ میں جتنا میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اہل بیت نے جتنا لطف مجھ پر کیا ہے، اس سے جتنا میں آپ کو سیٹسفائی کر سکوں گا، جتنا جواب دے سکتا ہوں ضرور دوں گا۔ اگر پبلکلی نہیں دے سکا، نہیں پہنچ سکا، تو انشاءاللہ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں آپ کو حتماً جواب دوں گا۔ لیکن تھوڑی سی میری درخواست یہ ہے کہ دیکھیے، میں اسی طرح سے یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ہمارے برادران ہیں، مثلا BIS کے دوستان ہیں، بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز کے، ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں، خدا کے لیے اپنی زندگی میں دین کے لیے اتنا وقت نکالیں۔ یہ جو مباحث بعض میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، اصولاً ان میں سے اکثر مباحث عقائد کی کلاس میں حل ہو جانے چاہیے تھے،
ہمیں وہاں سے آگے سفر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بالآخر یہ بھی ایک درس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہمارے پاس ہے وہ یہی ممبر ہے، یہیں سے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا میں اس میں عیب نہیں سمجھتا کہ ہم عقائد کی گفتگو کو بھی یہاں بیان کریں، میری جانب سے مسئلہ نہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ ایک بات میں نے پیچھے کہی ہوئی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ سوال مجھ سے دوبارہ کیا جائے، تو اگر درس میں آپ مجھ سے 500 دفعہ بھی پوچھیں گے نا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مجلس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ایک سیر لے کر چلنی ہے اور بعض لوگ حتیٰ مجھ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ وہ میری گفتگو میں مجھ سے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر مجھے ان کو بھی کیچ کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی میں نے وہ چیز دینی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ لہذا بس تھوڑا سا میں کسی کے لیے میں بہت ذمہ داری اور بہت تہہ دل سے معذرت کروں گا کہ اگر میری اس بات سے کسی کی کوئی دل آزاری خدا کی قسم مقصد میرا نہیں ہے، صرف ایک ریکویسٹ ہے بہت ہی عاجزانہ سی اور ایک طالب علم کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ انسان کا ارادہ اس کائنات میں بہت ضعیف سا ہے، بہت ضعیف سا ہے۔ ہمارا ارادہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ لیں اور اس کو چبا لیں اور حلق سے نیچے لے جائیں۔ اب اگر اس میں مرچیں زیادہ ہیں تو میں اپنے ارادے سے اسے کم نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں نمک زیادہ ہے ارادے سے نہیں کر سکتا، اور ایک مرتبہ میرے حلق سے نیچے گیا، ارادے کی بحث ختم۔ یہاں تک ارادہ تھا، اس سے آگے کبھی بیٹھ کر سوچیں گے اپنی زندگی میں، حتیٰ یہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ آپ کے ارادے اور مرضی سے نہیں ہوا جو آپ کھا رہے ہیں، نہ وہ آپ کے ارادے سے ویسا بنا ہے جیسا آپ کھا رہے ہیں۔ ذرا سا غور کرنا شروع کریں گے اور پھر یہ جو آپ کی انگلیوں نے اٹھا کر آپ کے دہن شریف تک پہنچایا ہے اور اس کے درمیان جو سلائیوا آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، آپ کے دانت اور زبان جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کی مرضی سے کام، تو کہاں کا ارادہ، کہاں کا اختیار؟ اب جو خود اتنا بے اختیار ہو وہ کائنات میں کسی کو ارادہ تفویض نہیں کر سکتا۔ لہذا کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، انسان کبھی بھی کسی کو مرید نہیں صاحب ارادہ نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا۔ کون بنا سکتا ہے؟ صرف وہ ارادہ تفویض کر سکتا ہے جو خود غنی عن العالمین ہو، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو خود کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، صرف وہ تفویض کر سکتا ہے۔ اور کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس نے شریعت کی لائنیں کھینچی ہیں تو میرے اور آپ کے پاس ارادہ اور اختیار آیا ہے۔ اب یہ ارادہ اور اختیار، یہ جو اس نے لائنیں کھینچی ہیں، یہ بھی اس نے میرے کمال کا سفر طے کرنے کے لیے، اور میں وہ ہوں کہ جس کو اس نے جاہل خلق کیا لیکن عقل دے کر خلق کیا، اور میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اپنی عقل سے چیزوں کو درک کر کے، مشاہدہ کر کے، دوسرے حیوانات سے مشاہدہ کر کے سیکھتا ہوں اور ترقی کرتا ہوں۔ لیکن یہ ترقی جو میں نے خود محدود کمال سے لی ہے، یہ سب محدود کمالات ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے، لیکن جب میں نے خود محدود کمال سے لیا ہے تو میں کمال مطلق کی طرف نہیں جا سکتا۔ جو کمال خود محدود ہو وہ مجھے لامحدود کمال کی طرف نہیں لے جا سکتا، جبکہ اس نے میرے اندر لامحدود کمال کی طلب رکھی ہے۔ لہذا اب ضروری ہے کہ مجھے اس لامحدود کمال کی طرف پہنچانے کے لیے کوئی ایسا موجود ہو جو اس لامحدود کمال کی طرف جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مجھے بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں ضرورت معصوم، پورا عالم کنٹرول کرنے کے لیے جو رابطہ ہے وہ معصوم ہے۔ اب جو سوال آیا ہے، البتہ میں جواب دے چکا تھا کہ جی معصوم اگر معصوم ہی پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جزا کیوں ہے، اس کے لیے وہ مقامات کیوں ہیں؟ یہ سوالات ہیں، میں نے جواب دیا، پیچھے دے چکا ہوں جواب۔ پہلے آپ کو یہ بتایا کہ معصوم کی عصمت فرشتوں کی عصمت جیسی نہیں ہے۔ فرشتوں کی عصمت میں گناہ کا امکان اور ان کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو کسی بھی عبادت کا ان کے لیے ثواب، کسی بھی نیکی کا ان کے لیے اجر نہیں، بنایا ہی اسی لیے۔
لیکن معصوم کے پاس گناہ پر اختیار بھی ہوتا ہے، قدرت بھی ہوتی ہے۔ وہ لذات اور شہوات کو درک بھی کرتا ہے، اس کو درد بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیز اس کے پاس موجود ہیں، اور تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود معصوم اس کا جو مرحلہ ہے وہ ہم سے بہت سخت ہے۔ معصوم غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ معصوم سے گناہ کا معاملہ نہیں کرتا۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ غلطی سے بھی اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے عصمت ختم ہو جاتی۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ اس کی سختی کیا ہے؟ اس کی سختی یہ ہے کہ وہ جس مقام پر ہے حتیٰ پروردگار اس سے ترک اولا بھی برداشت، جبکہ ترک اولا ٹیکنیکلی غلطی حساب نہیں ہوتی۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ معصوم بغیر کچھ کیے مقامات حاصل کرتا ہے۔ اگر معصوم کی زندگی کو ہم ایک لحظے کے لیے بھی درک کرنا چاہیں، اصلاً ہم سوچ نہیں سکتے کہ معصوم کو کتنی پرفیکشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ حتیٰ سوتے ہوئے بھی اس کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ میں اگر سو رہا ہوں تو میرا سونا بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ لہذا معصوم کے مراتب آسان نہیں ہیں، لیکن اب معصوم کے مرحلے کو تھوڑی سی دیر کے لیے رکھیں سائڈ پر، کہ بھئی معصوم ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، تو پھر کمالات کیا ہیں؟ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی سید اور عالم گھرانے میں کیوں پیدا کیا، اور کسی اور کو کسی مثلاً کافر کے گھرانے میں پیدا کیوں کیا؟ تو مجھے کس بات کی جنت ملے گی؟ کیا استحقاق ہے میری جنت کا جب میرا کوئی کمال ہے؟ کسی سید شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا یہ کمال ہے، تو مجھے کیوں جنت ملے گی؟ وہ جو بیچارہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا، اتنی مشکل سے ایمان لا کر مسلمان بنے گا، مومن بنے گا، اس کا حق ہے۔ تو اللہ سب کو ہی کافر پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ نے سب کو کافر کیوں نہیں پیدا کیا؟ اب غور کیجیے گا۔ عدالت یہ نہیں ہے۔ عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ ہے کہ خدا نے اگر ان ایکویلٹی، اب اگر کی بات کر رہا ہوں، پیچھے آگے عرض کروں گا کیوں۔ اگر ان ایکویلٹی اللہ نے خلق کی ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ان ایکویلٹی کے مقابلے پر ہر درجے کے لیے کمال تک پہنچنے کی راہ اس کی نسبت مہیا ہو۔ مثلا میں مثال دے دوں بچوں کے لیے خاص طور پر، دو طرح کی ریسیں ہوتی ہیں۔ ایک سیدھی لائن میں لگتی ہے، جو ریس سیدھی لائن میں لگتی ہے اس کے سارے کنٹیسٹنٹ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں۔ لیکن جب ریس دائرے میں لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر دائرے کی ریس میں آپ سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے تو جو سب سے باہر والے دائرے میں کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ جو سب سے اندر والے دائرے میں کھڑا ہے، ہاں اس کا دائرہ تو چھوٹا سا ہے، وہ تو بھاگ جائے گا فٹافٹ، اور وہ جو بیچارہ باہر والا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ ایک ساتھ پہنچ سکیں، ان کا راستہ ایک ہو سکے، اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اوپر سے ان ایکویلٹی نظر آ رہی ہے، اپنے وجود میں ایکویلٹی ہے۔ لہذا غور کی جگہ ایک مرحلہ، اگر اللہ نے معصوم کے لیے کوئی ایسا مقام رکھا ہوا ہے کہ وہ تو اسے درک کر سکتا ہو، غیر معصوم کے لیے اللہ نے امکان ہی نہ رکھا ہو، تو پھر یہ ظلم ہے۔ اب کوئی مقام ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالی ترین مقام ہے وہ کون سا مقام ہے؟ محمود۔ اب یہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انی اسألہ ان یبلغنی المقام المحمود عند اللہ، پروردگار جو تو نے اہل بیت کے لیے مقام محمود رکھا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا۔ تو اگر میں پہنچ ہی نہیں سکتا تو مجھے مولا نے کہا کیوں ہے؟ اس کا مطلب پہنچنے کا امکان ہے۔ اب معصوم کیسے پہنچتا ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، ہم نے کیسے پہنچنا ہے؟ اب غور کیجیے گا، ہم اگر شیعہ گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یاد رکھے گا ہمارا امتحان زیادہ سخت ہوگا، قبر میں بھی ہم سے زیادہ سخت سوال پوچھے جائیں گے۔ لیکن جو بیچارہ کسی کافر کے گھرانے میں پیدا ہوا، اپنے مرنے سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اس نے
کربلا کو درک کر لیا اور اس 5 منٹ میں عمل کر دیا، وہ وہاں ہوگا جہاں شاید میں ساری زندگی نہ پہنچ پاؤں۔ بس عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو جتنا پیچھے ہے اس کے لیے اتنا اللہ نے انتظام سب کے لیے برابر، اگر پہنچنے کا سب کے لیے برابر رکھا ہوا ہے درجہ تو پھر یہ خلاف عدل نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہو گیا۔ اب سوال اس کے بعد ایک دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انیکویلٹی کیوں ایجاد کی ہے؟ تو فلسفے میں بحث بہت ساری ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وحدت و کثرت کی بحثیں ہیں اور بہت ساری بحثیں، جوابات ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن کچھ باتیں خاص طور پہ اپنے بچوں کو سمجھا دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ایک جیسی بنا دیتا، اگر اللہ ساری چیزیں ایک جیسی، سب کچھ 100% ایک ہوتا تو پھر ایک ہی چیز ہوتی۔ اگر بات میں پہنچا سک رہا ہوں بھائی تھوڑی دیر، ہوموجینس چیزیں ہوتی ہیں نا، ہوموجینس کیا ہوتی ہیں؟ جن کے اجزاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی، وہ ایک دکھائی دیتی ہیں۔ ہیٹروجینس کیا ہوتی ہیں؟ جن میں فرق پتہ لگ جائے، تو ہیٹروجینس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہے وہ ہے، لیکن ہوموجینس میں کبھی بھی پھر کیا کہلائے گی؟ وہ ایک۔ تو وحدت تو اس سے زیادہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو وحدت کوئی رکھتا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کثرت کو خلق کرنا ہے۔ یہ کثرت کہاں سے وجود میں آئے گی؟ انیکویلٹی سے۔ کسی کو افضل بنانا ہے، کسی کو مفضول بنانا ہے۔ اب اگر کسی بھی پیمانے کے بغیر اللہ کسی کو افضل بنا دے اور کسی کو مفضول بنا دے تو یہ ظلم ہوگا۔ عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ ہے، اچھا ایک منٹ یہاں اور ایک منٹ کے لیے روک دوں، تفصیلی گفتگو کل کروں گا اس پہ۔ یاد رکھیے گا، علم خدا کو اور ارادہ خدا کو کبھی بھی اپنے علم اور اپنے ارادے سے کبھی بھی کمپیئر نہیں کیجیے گا۔ اگر آپ اپنے علم کی طرح کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جو میرا علم اس سے تھوڑا سا زیادہ، تو اشتباہ۔ اگر آپ اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے، نہیں، اس کا ارادہ کیا ہے؟ کون؟ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہوں، تفصیلات کا عرض کروں گا۔ اسی طرح سے علم الہی کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی سمجھ میں اتنی آرام سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ صرف یہ یاد رکھیں کہ اس کا علم ہمارے علم سے بہت مختلف ہے اور ہم کبھی بھی اس کی کیفیات کو درک نہیں کر سکتے۔ خوب، اب اگر اللہ انیکویلٹی بنا رہا ہے اور وجہ کوئی نہیں ہے تو پھر ظلم ہے۔ تب اس نے انیکویلٹی، اول انیکویلٹی کے اندر کمال ہے، انیکویلٹی کمال ہے۔ کیوں؟ یہ جتنی بھی تنوع ہے، یہ جتنا بھی آپ فرق دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی خلقت کا کمال ہے۔ اس نے ہر چیز بنائی ہے، افضل مفضول الگ بحث ہے، ہر شے میں پہلے یہ بحث کر چکا ہوں، ہر ذرہ اپنے مقام پر کمال۔ یہ بحث الگ ہے کہ کوئی افضل اور مفضول ہے، یہ الگ ہے، لیکن جو بھی ہے مفضول بھی ہے تو اپنی جگہ پر کمال رکھتا ہے، لیکن یہ کمال اسٹیٹک کمال ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب انیکویلٹی پیدا ہوتی ہے تو تنوع پیدا ہوتا ہے، انیکویلٹی ہوتی ہے تو کثرت آتی ہے۔ اب چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں یہ کثرت بنا رہا ہوں، اور کوئی اس کثرت کو دوبارہ وحدت کی طرف لے کر جائے۔ میں یہ تنوع ایجاد کر رہا ہوں، کوئی آئے اور اس تنوع کو ختم کر کے سب کو ایک ایکول لیول پر لے کر جائے۔ اور یہ کمال، ہاں، پروردگار کا کمال کیا ہے؟ اس کا رشید ہونا، اس کا ہادی ہونا، وہ ہادی ہے۔ اب سوال یہ پیدا، انیکویلٹی کیوں ہے؟ کوئی لوہا ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی کوپر ہے، کوئی کوئلہ ہے، کوئی ہیرا ہے نا؟ فرق ہے نا؟ افضل میں بھائی بعض افضل ہیں، بعض مفضول ہیں، ہر چیز میں، پودوں میں بھی، جانوروں میں، سب میں یہی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ سب کا سب پروردگار نے خلق کرنے سے ایک مرحلہ پہلے، جس کو عالم زر کہتے ہیں، تمام موجودات کو، انسان کی روح سمیت سب کو شعور اور عقل عطا کر کے ان کو کسی چیز سے آزمایا۔ اب تمام تر اس مرحلے میں تمام تر عقل و شعور تھا۔ اس امتحان میں جس نے جتنے نمبر حاصل کیے،
اسی اعتبار سے اس نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ روایات نے بتایا، روایت نے بتایا، کہا وہ شے جس سے امتحان لیا گیا حتیٰ ذروں تک کا بھی، حتیٰ تمام جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں ان کا بھی، پودوں کا، جانوروں کا، سب کا، حتیٰ انسانوں کا بھی، وہ شے ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ تمام تر عقل و شعور دے کر اللہ نے ایک مرتبہ، اچھا اب وہ جو مرحلہ ہے غور کیجئے گا، وہاں جو بھی امتحان ہوا اس کا رزلٹ یہاں ظاہر ہوا ہے۔ ہاں یہ جو کوئی کہیں پیدا ہوا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوا ہے، یہ وہاں کے امتحان کے نتیجے میں ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ یہاں ایک ایکویلٹی ایجاد کر کے، یہ ہو گئی ایکویلٹی، اب دوبارہ کمال کی منزل پر پہنچنے کے راستے کو سب کے لیے برابر مہیا کر دیا۔ تو یہ ہو گیا کیا؟ عین عدل۔ اب اس میں اگر سارے ہی غیر معصوم ہوں اور معصوم نہ ہو تو یہ سب مل کر خدا کے ہاں احتجاج کریں گے کہ پروردگار کاش تو نے کوئی ایسا نمونہ بنایا ہوتا جس کو فالو کر کے ہم اس کمال تک پہنچتے۔ پس معصوم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ معصوم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان تمام غیر معصوموں کا ہاتھ پکڑ کر اس منزل کمال پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو اللہ نے کمال خلق کیا ہے مخلوقات کے لیے۔ لیکن معصوم کا حساب کتاب ہمارے حساب کتاب سے تھوڑا جدا، میں نے بتایا، اب غور کیجئے گا، معصوم ہونا زیادہ سخت ہے واقعاً۔ کیوں؟ اس پورے پروسیس میں ایک بھی اگر غلطی کرتا ہے سارے مقامات ختم۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنی قدرت کا یہ اظہار کرے کہ میں ایسے افراد بنا سکتا ہوں کہ جو غلطی نہ کریں۔ دوسری جانب اگر سارے ہی معصوم خلق کر دیتا تو ایسے نہ ہوتے جو غیر معصوم ہوں، لہذا اس نے کچھ غیر معصوم خلق کیے۔ اب جس کو غیر معصوم خلق کیا ہے اگر اس کے ساتھ ویسے ہی سوال کرے جیسا معصوم سے کرے گا تو ظلم ہوگا، لہذا اس سے جب ہمیں غیر معصوم خلق کیا تو اب ہم سے وہ گناہ کا مواخذہ کرے گا، لیکن اسے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ تم اگر گناہ کرو گے، جان بوجھ کر نہیں کرو گے، معافی مانگو گے، میں معاف کر دوں گا۔ اگر تم گناہ پر تکرار کرو گے، تم سے گناہ چھوڑا نہیں جا رہا لیکن تم کوشش کر رہے ہو، بار بار توبہ کرو گے، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تم جان بوجھ کر کرو گے، اگر تم نے توبہ کو مذاق بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہدایت تمہارے اوپر اثر نہ کرے۔ لہذا آپ اس پر غور کیجئے گا، میں تمام تر گناہ کے باوجود اگر حقیقی توبہ کر لوں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں حتیٰ اس بات پر قادر ہوں، صرف تمہارے گناہوں کو مٹاؤں گا نہیں، اس کے نشان کو مٹاؤں گا نہیں، بلکہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں مبدل السیئات بالحسنات ہوں، تمہارے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکی لکھ دوں گا۔ پس میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرا آپ کا کام آسان ہے، مجھے اور آپ کو توبہ صحیح سے کرنی ہے۔ یہ توبہ صحیح کہاں سے ہوگی؟ جب میرا ہاتھ معصوم کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ توبہ کا مقام آخری کیا ہے؟ طہارت کا مقام کیا ہے؟ توبہ ہی طہارت کا راستہ ہے۔ یہ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو اب معصوم کا کام ہے کہ وہ مجھے پکڑ کر وہاں تک پہنچا دے جہاں اللہ نے مخلوقات کو کمال کے مرحلے پہ رکھا ہے۔ لہذا زیارت عاشور کا اگلا جملہ، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و مماتی ممات محمد، کیا میں پوری زندگی ان جیسی گزار سکتا ہوں؟ نہیں، کہا تم نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اگر کچھ دیر کے لیے یہ منزل حاصل کر دی، میں تمہیں ان کے ساتھ۔ بس اب غور کیجئے گا، اب اس میں جو سید گھرانے میں پیدا ہوا، جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اگر کچھ دیر کے لیے بھی اہل بیت جیسی زندگی نہیں گزار سکا تو اسے حق نہیں۔ اور کوئی 5 دن پہلے عیسائی سے کنورٹ ہوا ہو، 5 دن میں حسین کے ساتھ حسین جیسی زندگی گزار لے، حسین کا ساتھی۔ بس آپ نے معصوم کا مقام دیکھا، معصوم کا مقام وہ ہمارا، بس یہاں پر کہیں پر بھی عدل خدا کا کہیں پر بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو ولایت کا اقرار ہے، اس ولایت کے اقرار نے
فضیلتوں کے مراحل کو طے کیا ہے، لہذا ہر وہ ذرہ جس نے ولایت کو جلدی قبول کیا وہ باپ افضل ہو گیا، وہ فضیلت کا حامل ہو گیا، جس نے دیر لگائی وہ مفضول ہو گیا۔ پانی میٹھا کیوں ہے؟ جس پانی نے ولایت علی کا اقرار جلدی کیا وہ میٹھا ہوتا چلا گیا، جس نے دیر لگائی وہ کھارا ہوتا چلا گیا۔ ہر وہ پودا کہ جس نے ولایت امیر کا اقرار کیا میٹھا ہو گیا، کھانے کے قابل بن گیا، اور ہر وہ سبزی جس نے حضرت کے ولایت کے اقرار میں ٹائم لگایا وہ کڑوا ہو گیا، کھانے کے قابل نہ رہا۔ ہر وہ حیوان جس نے ولایت امیر کا جلدی اقرار کیا حلال گوشت بن گیا، حلال گوشت بن گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ وہ حرام گوشت بن گیا، حرام گوشت بن گیا۔ اب غور کیجئے گا، جو حلال گوشت ہے اس کے آگے ترقی کا امکان کیا ہے؟ حلال گوشت ہے۔ اگر اس کو کوئی مومن کھائے گا، پہلے حیوان کا حصہ تھا اب مومن کا بن جائے گا۔ مومن اپنے وجود کے ساتھ جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا اپنے اطراف کی چیزوں کو اتنی ہی ترقی دیتا چلا جائے گا۔ پس اب غور کیجئے گا، ولایت کا اقرار کرے تو حلال گوشت ہے، دیر میں کرے تو حرام گوشت ہے۔ بھئی یہی چیز تھی جس کو نبی نے کچھ یوں کر کے بیان کر دیا، یا علی تیری ولایت کا اقرار کرنے والا ہوگا تو حلال زادہ ہو، اور اگر تیری ولایت اس کے وجود میں نہیں اتر سکتی تو پھر میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، اپنی والدہ سے جا کر پوچھ لے۔ بس اب اللہم صلی علی محمد و علی محمد وآجل فرح۔ مرحلہ سمجھ میں، اب یہ جو مرحلہ ہے اس ان ایکویلٹی کو جو پیدا ہوئی ہے، یہ تنوع جو ایجاد ہوا ہے خلق میں، معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو اس ساری ان ایکویلٹی کو ختم کر کے سب کو الہی ایکویلٹی میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ ساری کثرت ختم کر کے اس کو الہی وحدت میں ڈھال دیتا ہے۔ بس معصوم کا کہا، جو معصوم سے جڑتا جائے گا وہ اس وحدت کی طرف سفر کرتا چلا جائے گا، کمال کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ بہترین مظاہرہ سید الشہداء نے کربلا میں کیا۔ اب کربلا میں کیا ہے غور سے دیکھیے، تنوع آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت کے ساتھ آپ کو آقا بھی نظر آئے گا، غلام بھی نظر آئے گا، عالم بھی نظر آئے گا، جاہل بھی نظر آئے گا، آزاد بھی نظر آئے گا، غلام بھی نظر آئے گا، مرد بھی نظر آئے گا، خاتون بھی نظر آئے گا، جوان بھی نظر آئے گا، بوڑھا بھی نظر آئے گا، بچہ بھی دکھائی دے گا، مسلم بھی دکھائے، حتیٰ غیر مسلم بھی دکھائی دے گا۔ یہ ساری کی ساری کثرت تھی، ساری کی ساری کثرت ہے۔ وہ ابھی 5 دن پہلے تک عیسائی تھا، لیکن اگر اپنے زمانے میں اپنے معصوم تک پہنچ کر اس کے ساتھ آخری سفر میں ہو جائے، اس مختصر سفر میں وہاں سے اٹھ کو اٹھا کر حبیب کے برابر جو کھڑا کر دے، اور اپنی آخری مرحلے تک اس لشکر میں کھڑا ہوا ہے جو وہاں سے حر کو اٹھا کر کچھ گھنٹوں میں یہاں لا کر مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کھڑا کر دے، بلکہ ان سب کو حضرت عباس جیسے کہ جو 6 مہینے کے بچے کو عباس کے برابر پہنچا دے، جو 13 برس کے قاسم کو عباس تک پہنچا دے، اس سب ایکویلٹی کو قائم کرنے والا سید الشہداء ہے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مقام۔ تو کاش بہرحال روح جناب اقبال سے جسارت نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ نے مساوات دکھانی تھی تو محمود و ایاز نہیں ہے، کچھ اس طرح سے بیان کر دیتے، یہ کہہ دیتے ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے سارے انصار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر ایکویلٹی بیان کرنی ہے، اگر مساوات بیان کرنی ہے، تاریخ کی ایسی ایکویلٹی کہیں نہیں ملے گی۔ صرف انہی کو نہیں ہے، سید الشہداء نے ایکویلٹی کا یہ مظاہرہ کیا۔ اب جو حیوانات بھی ہیں سید الشہداء کے ساتھ، وہ اس مقام کو درک کر رہے ہیں، وہ جو علم ہے وہ بھی اس مقام کو درک کر رہا ہے، حتیٰ وہ خاک جو سید الشہداء سے متصل ہو رہی ہے، وہ سارے مقامات کو درک کر کے یہ وہ ترقی کا راستہ ہے جو امام حسین نے کربلا میں کچھ دیر کے لیے
ہاں برپا کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر حکومت الہیہ قائم ہو جائے تو معصوم تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سب کو کس مقام تک پہنچانے کا مرحلہ طے کر سکتا ہے۔ بس یہ جو حکومت الہیہ ہے اس نے ان تمام انسانوں کو اس پستی سے نکال کر اس کمال تک، ان کے ساتھ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اس مرحلے سے نکال کر اس کمال کے مرحلے تک پہنچانا ہے۔ اب حکومت الہیہ سے پہلے اگر ان کا نائب کچھ دیر کے لیے زمینہ سازی کرتے ہوئے زمین پر حکومت الہیہ کو قائم کر لیتا ہے تو کبھی یہ دیکھو کہ اس کی شان کیا ہے۔ نیابت عمومی ہے، نیابت خصوصی نہیں ہے، لیکن اس نیابت عمومی میں کیسی حکومت الہیہ ہو سکتی ہے اس کا اظہار کیا، حکومت اسلامی کو قائم کر دیا۔ اب اس حکومت نے آپ غور کر کے دیکھیں اس 40 سال میں دنیا کی بدترین سینکشنز کے باوجود جو ترقی کر کے دکھائی، تعلیم کی ترقی میں آج سب سے آگے، ہاں اکنامک ڈیولپمنٹ سب سے آگے، طب کی ترقی میں سب سے آگے، اور تقریباً زندگی کے جس شعبے میں جائیں گے آپ کو ترقی نظر آئے گی۔ اور تمام دنیا کی سپر پاورز اس وقت یہ نائب کا انداز ہے، یہ نائب کی ادا ہے۔ خود حضرت آ گئے تو کیا ہوگا، پھر جو حکومت بنے گی اس کا کیا کہنا ہوگا۔ تو اب تم نائب کی حکومت کا کمال دیکھو، پوری دنیا مخالف ہے، 40 سال سے بدترین سینکشنز لگا کر تم نے دیکھ لیا، وہ نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ نہیں جھکی۔ آج دنیا کی سپر پاور اپنے گھٹنے ٹھیک کر بتا رہے ہیں کہ اگر نائب حکومت الہیہ بنا لے تو یہ ہوتا ہے۔ اب جب حضرت آ کر حکومت الہیہ بنائیں گے تو کائنات گھٹنے جھیک رہی ہوگی۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو مکھی صفت ہیں، شہد کی مکھی نہیں، یہ شہد کی مکھی نہیں ہے، یہ وہ دوسری والی مکھی ہے۔ کون سی والی مکھی؟ ہاں سمجھ گئے نا، یہ وہ والی مکھی ہے۔ پورا گلستان سجا ہوا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، رنگ ہیں، پتے ہیں، رسدار پھل ہیں، پورا گلستان چھوڑ دیتی ہے۔ نہ اسے پھول دکھائی دیتے، نہ اسے پھل دکھائی دیتے، نہ اسے پتے دکھائی دیتے، نہ اسے ہریالی دکھائی دیتی۔ کونے میں بلی نے جو غضاضت کی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر زور زور سے شور مچا کر کہتی ہے گندگی بہت ہو گئی، بس تیرے وجود کے اندر گندگی ہے، ورنہ یہاں پورا گلستان کھلا ہوا ہے۔ عزیزان من، اگر اس طرح کی چیز آپ ڈھونڈنے نکلیں تو پیغمبر کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مل جائیں گے جنہوں نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، تو کیا کس کو الزام دیں گے؟ حضرت امیر کی حکومت میں بھی کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، حتیٰ امام زمان کی حکومت میں بھی سب کچھ مہیا ہونے کے بعد اگر کوئی خود گناہ کرنا چاہے تو خدا کسی کو زبردستی روکے گا نہیں۔ لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے کہ تمام کمالات کو چھوڑ کر، تمام ان مقامات کو چھوڑ کر کچھ مکھی صفت لوگ ہیں، جب بھی کمال کی بات کرو سب کچھ چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا گندگی پہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تمہاری فطرت کا مسئلہ ہے۔ لہذا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے اکنامکس کے ماسٹرز کے دوران جب میں نے ریسرچ تھیسس لکھ رہا تھا، ایک کتاب میری نظر سے گزری اور میں نے اس کو استعمال بھی کیا۔ اس کا عنوان تھا دی اکنامک میریکل، اکنامک اقتصادی معجزہ۔ کس کو لکھا گیا تھا؟ ساؤتھ کوریا کو اقتصادی معجزے کے طور پر بیان کیا گیا۔ لیکن جب ہم آگے بڑھے اور ہم نے تحقیقات کی اور مزید سلسلے، اور خصوصاً ایران میں 14 سال رہ کر آیا ہوں، آج ممبر پر ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، دنیا میں اگر کوئی ملک اور کوئی اکانومی اقتصادی معجزہ کہلانے کا حق رکھتی ہے تو وہ حکومت اسلامی ہے۔ حیرانگی کا مسئلہ کیا ہے؟ حیرانگی کا مسئلہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن، IMF، ورلڈ بینک، جو اس وقت امریکہ، اسرائیل اور انگلینڈ اور یورپ کی رکھیل بنے ہوئے ہیں، ان اداروں نے اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ غیر انسانی سینکشنز ہیں کہ جو ایران پر پابندی لگائی گئی ہیں اور اس کو مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس حکومت الہی کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ حکومت اسلامیہ بننا یہ شیطان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ۔ کیوں؟ اگر نائب کی ادا یہ ہے تو حضرت کی ادا
کیا ہوگا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حضرت کے ظہور سے سب سے زیادہ خوف کس کو ہے؟ سب سے زیادہ خوف ہے شیطان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہور کا مطلب شیطان کی موت ہے۔ لہذا جو کوئی بھی، اب غور کیجیے گا، یہ زمینہ ہے، یہ مقدمہ ہے حضرت کے ظہور کا۔ تو اپنے زمانے کے شیطان کے سپاہیوں کو اگر پہچان نہ ہو تو آج معیار صرف یہ ہے، جو کوئی بھی حکومت الہیہ کا دشمن ہے امام زمانہ کا دشمن ہے۔ یہ معیار ہے۔ حکومت الہیہ کا دشمن یعنی امام زمان کا دشمن، حکومت الہیہ کا دشمن یعنی شیطان کا سپاہی۔ لہذا عزیزان من، معصوم کی ضرورت کیوں ہے؟ کمال کے مرحلے کو طے کرنے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا اللہ نے معصوم کو بغیر کسی امتحان کے معصوم خلق کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر بحث عدالت آ جائے گی۔ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امتحان ہوا، کہاں ہوا اور کیسے ہوا، یہ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہ کہ معصوم امتحان کے مرحلے سے نہیں گزرتا کہ اس کے لیے کوئی مقامات نہ ہونے، ایسا معصوم کا امتحان ہم سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تصور کریں نا، کائنات کا اختیار کسی کی مٹھی میں ہو اور وہ اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے۔ آسان ہے؟ آسان؟ اپنی ذات کو چھوڑیں۔ مکہ کے، مدینہ کے کچھ اوباش اس کے دروازے پر آ کر اس کے دروازے کو آگ لگا دیں، اس کے سامنے اس کی ناموس کو در و دیوار کے درمیان کچل دیں، اس کے بیٹے کو اس کی ماں کے شکم میں شہید کر دیں، اور وہ اپنے اختیار کو، جو کائنات کا اختیار اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے اپنی ذات کے لیے ایک لحظے کے لیے بھی استعمال نہ کریں۔ یہ مجھ جیسے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی طاقتور سامنے آتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہتے ہیں معاف کیا ہم نے۔ تم نے کیا معاف کیا؟ تمہارے پاس اصل مقابلے کی طاقت تھی جو کہہ رہے ہو معاف کیا۔ یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ تمام تر اختیار ہاتھ میں ہو، تمام تر اختیار، اور اس اختیار کو اپنے لیے استعمال نہ کرے۔ اس لیے معصوم کے مراحل بہت سخت ہیں، سخت ہے معصوم کے لیے۔ ایک لحظے کے لیے بھی قدم میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ لہذا معصوم سے اچھا باپ کوئی ہو سکتا ہے، معصوم سے اچھا شوہر کوئی ہو سکتا ہے، معصوم سے زیادہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بچہ بھی اس کا علی اصغر جیسا ہو۔ کائنات کا اختیار ہے، کائنات کا اختیار رکھنے والا، کائنات کا اختیار رکھنے والا حسین کربلا میں ایک وقت آ کر کہہ رہا ہے حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سید الشہداء اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہے، ہماری مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں۔ جب میرے مولا نے یہ کہا نا، غربت سمجھ میں آئی حسین کی، جب یہ آواز لگائی ہے، تاریخ کہتی ہے دو جواب آئے ہیں۔ ایک گنج شہداء کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے، لاشیں تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی مولا خدا اگر دوبارہ زندگی دے آپ کے قدموں میں نچھاور کر۔ دوسرا جواب خیموں سے آیا ہے، ایک مرتبہ نالہ و گریے کی آواز بلند ہوئی، سید الشہداء ایک مرتبہ نزدیک پہنچے ہیں خیمے کے، جناب زینب سے پوچھا بہن زینب کیا کوئی بچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جاں بحق ہو گیا جو اتنا گریہ کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں بھائی، کوئی بچہ جاں بحق نہیں ہوا ہے، لیکن جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے آپ کا 6 مہینے کا علی اصغر کہیں چین نہیں پا رہا۔
نہ اسے جھولے میں سکون ملتا ہے، نہ ماں کی آغوش میں سکون پا رہا ہے، نہ میرے پاس بہل رہا ہے، حتیٰ سکینہ کی گود میں بھی خاموش ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ رباب لاؤ اپنے بیٹے کو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ خدا کی قسم مجھے جناب رباب سمجھ میں نہیں آئی، جناب رباب کا عرفان میں نہیں درک کر سکا۔ دنیا کی کوئی ماں ہو کبھی بھی تپتی ہوئی دھوپ میں اپنا 6 مہینے کا بچہ روانہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ اب پھر اگر جانا ایسی جگہ پر ہو جہاں سے صبح سے لے کر اب تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا تو خود مر جائے گی، بچہ نہیں دے گی۔ میرا سلام ہو رباب کے عرفان پر۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا بس کوئی سوال نہیں ہے، کوئی شکایت جناب رباب کے چہرے پر نہیں ہے، لا کر چپ چاپ اپنا علی اصغر حسین کے حوالے کر دیا۔ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ میں کہوں گا جناب حاجرہ ایک مرتبہ آ کر کربلا دیکھو تو صحیح۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے گئے تھے، شیطان نے آ کر جناب حاجرہ کو کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ جناب حاجرہ کو یقین نہیں آیا اس بات پر، لہذا شیطان کو بھگا دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد جناب حاجرہ بے چینی سے گھر میں ٹہلتی رہی، حالانکہ ایک نبی کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے، کسی خطرناک جگہ نہیں بھیجا ہے۔ دل یقین نہیں کر رہا کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے، اس کے باوجود جناب حاجرہ گھر میں آرام سے نہ بیٹھ سکی، اور جیسے ہی جناب اسماعیل آئے ہیں ایک مرتبہ دوڑ کر اسماعیل کے پاس گئی، گلے سے لگایا، اور گلے لگاتے لگاتے حاجرہ کی نظر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے گلے پہ پڑی، اس خراش پر نگاہ پڑ گئی جو چھری چلنے کی وجہ سے پڑی تھی۔ بس جیسے ہی اس نشان کو دیکھا حاجرہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا دل میں غم لگا، حاجرہ اسی غم سے دنیا میں چلی گئی۔ حاجرہ ذرا کربلا کر دیکھو، ارے حسین کو بیٹا دے کر رباب دروازے پر بیٹھی دیکھ رہی۔ علی اصغر دے تو دیا، شکایت نہیں کہی ہے، چپ چاپ دروازے پر بیٹھ کر مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حسین جب علی اصغر کو لے کر چلے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ دھوپ کی گرمی سے، سورج کی شعاؤں کے اثر سے جناب علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہوتا۔ سید الشہداء سے برداشت نہیں ہوئے، یا حسین ابھی تم سے اپنے اصغر کے رخسار کی سرخی برداشت نہیں ہو رہی، ارے کچھ دیر کے بعد جب تمہارا لاڈلا خون کی سرخی میں ڈوبا کیسے برداشت کرو؟ ابا کے دامن کو اصغر پر ڈال دیا حسین نے۔ جب نزدیک ہوئے لشکر کے، کسی ملعون نے کہا شاید حسین ابا کے دامن میں قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کے ذریعے سے ہم سے پانی مانگ سکیں۔ بس سننا تھا، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو دوبارہ ہٹا دیا۔ سب نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا امام نے، کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس بچے پر رحم کھا لو، 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے دیکھو تو صحیح میرا بچہ پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے۔
کسی ملعون نے کہا شاید حسین بچے کے بہانے خود پانی نہ پی لے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اتمام حجت کا آخری مرحلہ آیا، حسین نے اپنا 6 مہینے کا علی اصغر جلتی ہوئی ریت کے اوپر رکھا، خود قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں حسین کی حجت نے اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے سے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ خدا جانے کیا اثر تھا، سارا لشکر دھاڑے مار مار کر رونے لگا، سب رو رہے ہیں۔ جب یہ شمر ملعون نے دیکھا ایک مرتبہ کائنات کے پلید ترین آدمی حرملہ سے کہتا ہے اقتا کلام الحسین، یہاں حرملہ نے اپنے کمان میں تیرے سے شعبہ کا جوڑا۔ میں کہوں گا ملعون اپنے تیر کا وزن دیکھ، شکار کا وزن دیکھ، اور کچھ نہیں دیکھتا تو دروازے پہ کھڑی ماں کی صورت دیکھ۔ جب میرے مولا نے دیکھا نا یہاں انسان کوئی نہیں ہے، علی اصغر کی تڑپ برداشت نہیں ہوئی۔ حسین نے آگے بڑھ کر اپنے علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ ارے میرا بیٹا جلتی ہوئی ریت پر تھا، یہ سوچ کر سید الشہداء نے چاہا ایک مرتبہ اپنے علی اصغر کا بوسہ لے۔ ابھی چہرے کو علی اصغر کے چہرے کے نزدیک لے کر آئے تھے، ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں قیامت گزر گئی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مگر میرے زمانے کے امام نے ایک مرتبہ سلام کر کے عجیب سے جملے کہہ دیے۔ ارے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی گود میں ایک کام سے دوسرے کام۔ اللہ ولعنت